کیسٹ نمبر 13 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وللہ تعبیر اور شاہ عبد القادر صاحب کی الہامی تفسیری حاشیہ دوسری قسط آڈیو سی ڈی آڈیو کیسٹ محمد صادق فون نمبر 9899634768۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی مجلس میں جو اہم مسئلہ زیر بحث تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عالم میں حیات کرنا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ وہ مسئلہ ہر پہلو سے حل ہو جائے کیونکہ بہت اہم ہے۔ ایک طبقہ جو اہل حدیث صاحبان کا ہے وہ بالکل انکار کرتا ہے اس سے۔ وہ کہتا ہے قرآن کریم نے اگر مردہ کہا ہے تو مردہ ہی کہو، انک میت وانہ میت۔ یہ زندگی کیا لگائی، یہ موت کے بعد زندگی کیا ہے، وہ انکار کرتا۔ علماء احناف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ ان احادیث کی بنا پر جس میں حضور نے اعلان کیا ہے قابل تسلیم ہے، بلکہ ضروری ہے یہ اعتقاد کہ حضور اس عالم میں جانے کے بعد قبر شریف کے اندر بھی حیات۔ اب حیات کی تعبیر مختلف ہوئی، میں سارے پہلو اس کے لیے میں نے آپ کو سامنے ایک خاص تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احناف اور اہل حدیث سب طبقوں میں مسلم، تمام فرقے شاہ ولی اللہ کو تسلیم کرتے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس تشریح کا اور شاہ صاحب کے نظریے کا کیا جواب دیں گے، کیا انکار کریں گے، واللہ اعلم۔ شاہ صاحب نے مشہور کتاب ہے خلفائے راشدین پر ازالۃ الخفا، اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے وصال کے بعد 12 سال امت میں ایسے گزرے ہیں جس زمانے کو ہم خلفائے راشدین میں شیخین کا زمانہ کہتے ہیں، ابو بکر عمر کا زمانہ۔ ان 12 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ ان دونوں جانشینوں کی رہنمائی کی۔ بہت نازک اور بہت اہم بات کہتے ہیں شاعری میں۔ 23 برس تو یوں سمجھ
کہ آپ کھل کر آئے اور عوام کے سامنے آ کر امت کی رہنمائی کی. اور 12 برس ابو بکر و عمر کا وہ دور گزرا جس میں آپ چلمن کے پیچھے سے مثال ہے، پس پردہ بروقت کا ایک پردہ ہے اور پیچھے سے آپ ان دونوں جانشینوں کو اشارہ کر رہے ہیں، یہ یوں کرو یوں کرو. بہت اہم بات ہے. شاہ صاحب اس نظریے میں دراصل ابو بکر عمر کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جو دور ان دونوں خلفاء کا تھا اس دور میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ان حضرات نے استحکام دیا دین کو، وہ اس کو رسول اللہ کی رہنمائی قرار دینا چاہتے ہیں. بہت بنیادی تصور ہے کہ 12 برس گزرے ہیں ابو بکر عمر کے خلاف، 10 برس حضرت عمر کے اور 2 برس ابو بکر صدیق. یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ آیا ان 12 برسوں میں ان دونوں عظیم صحابیوں اور جانشینوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور ان کارناموں کی وجہ سے دین اسلام کو کتنا استحکام ملا. ابھی پھیل گیا. شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر صاحب. شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے والد کے اس نظریے کی تائید کی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر صاحب سے لوگ واقف نہیں، ان کا ترجمہ ہندوستان کے اندر ملتا ہی ہے. اس کا نام ہے موضع قرآن، کیونکہ بہت پرانے الفاظ اس میں آ گئے تھے اور کتابت کی غلطیاں اس میں واقع ہو گئی تھیں اور لوگوں نے اس کا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو وہ ہندوستان میں نہیں چھپا، پاکستان میں چھاپا ہے تاج کمپنی. موضع قرآن، موضع قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اردو ترجمہ با محاورہ سب سے پہلے شاہ عبد القادر کا، اور یہ شاہ عبد القادر وہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد میں درویش کامل ہے. صرف عالم نہیں، محدث اور فقیہ نہیں، درویش. شاہ فضل الرحمان صاحب جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی اولاد میں شاہ عبد القادر صاحب نسبت، یہ ان کے ترجمہ. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 40 برس مسجد کے اندر اعتکاف کی صورت سے بیٹھ کر ترجمہ لکھا ہے، اور ان کی جو مسجد ہے وہ تو اب دریا گنج کا چوراہا بن گیا ہے، اس چوراہے پر ان کی مسجد. سر سید نے آثار الصنادید جو اس کا فوٹو دیا ہے، بالکل جامع مسجد کی کافی. شاہ جہاں کی بیوی اعزاز النساء، ان کا لقب تھا اکبر آبادی بیگم، انہوں نے وہ تعمیر کرائی. وہ حضرت شاہ صاحب کا مدرسہ، شاہ صاحب کی خانقاہ اور شاہ صاحب کی مسجد. انگریزوں نے 57 میں سب برابر کیا، کیونکہ وہاں سے مجاہد تیار ہوئے تھے جنہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں جہاد کیا. شاہ اسماعیل، سید احمد بریلوی، اور پھر اسی سلسلے کے لوگوں نے شاملی کے میدان میں جہاد کیا انگریزی فوجوں سے، اور ناکام ہوئے مصیبت سے، لیکن کیا. یہ چونکہ اس سلسلے کی مسجد تھی تو انگریزوں نے بالکل مسمار کر دیا. اس کی عظمت کا فوٹو لگا کے آپ اندازہ لگائیں گے کہ دریا گنج کا سارا چوراہا جہاں یہ پل ہے، ادھر وہ کٹھڑا ہے، کشمیری کٹھڑا، کٹھڑا کشمیری محلہ، وہ ادھر جناب وہ جو باغ ہے آپ کا،
ایڈورڈ پارک، اس کے اندر سب اس کے آثار تھے. اتنی عجیب انگریز سر سید کہتے ہیں کہ دلی کے مسلمانوں نے شاہ عبد القادر صاحب کو اس وقت دیکھا جب ان کا جنازہ مسجد سے باہر آیا. مسجد سے باہر بھی آیا. 40 برس حدیث پڑھائی ان کا، اسی قرآن کا درس دیا، اسی کا ترجمہ لکھا، اسی کی حاشیہ مختصر تفسیر لکھی، اسے موضح قرآن کہتے ہیں. اب وہ یہ بدنصیبی ہے ہندوستان میں وہ نہیں. پاکستان میں تاج کمپنی نے چھاپا اور تاج کمپنی اب وہ وہاں ہوئی برباد ہو گئی، لیکن بہرحال اس وقت کے نسخے جن کے پاس ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق کی ہے، میں نہیں سکھنے کی. میں نے 12 برس وقت لگا کر اس کو ایڈٹ کیا تھا مجھے قرآن، تاکہ جو پرانے الفاظ ہیں وہ واضح ہو جائے، ان کا تلفظ صحیح ہو جائے اور پھر وہ برابر چھپنے لگے. میرا مسودہ اور میں نے اس کی تکمیل کی اور وہ کراچی والوں نے کہا ہم چھاپے گے، میں نے ان کو دے دیا تو انہوں نے کتابت بھی کرا دی. 4 سال تک جاتا رہا اس کی تصحیح کرنے. اتنا مجھے شوق کہ یہ خزانہ ہے ولی اللہ خاندان کے علوم کا، یہ کسی طرح قوم میں رائج رہے، لوگ پائے، لیکن ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے. وہاں کے حالات خراب ہو. وہ مجمع مجیدیہ کی شاخ ہے کانپور والوں کے لیے، تو خانہ رشیدیہ والے ایک ہی خاندان، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کراچی کے حالات خراب ہو گئے، اقتصادی حالات بد سے بدتر ہو گئے، تو وہ کتابت کی شکل میں کتابت شدہ ان کے یہاں محفوظ رکھا. اللہ کیسے اس کی فوات ہوگی. میرا جانا آنا بند ہو گیا 3-4 سال، ویزا نہیں ملتا. میں نے ان کو لکھا کہ آپ کتابت کی رقم لے لیجیے اور مجھے دے دیجیے، میں چھپا دوں گا یہاں وہاں جہاں بھی ہو، لیکن نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کرے وہ چھپا. تو شاہ عبد القادر صاحب کا یہ ترجمہ ہے. سارے اردو تراجم اسی ترجمے سے نکلے اور یہ درویش تھے. ان کی درویشی کا حال میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب وہ استاد بھی ہیں، چھوٹے بھائی کو پڑھایا بھی ہے. جب کبھی رمضان میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، تو آدمی بھیج کر یہ کہتے تو جاؤ جا کر دیکھو مولانا عبد القادر نے 1 پارہ پڑھا ہے یا 1.25 پارہ پڑھا. اگر مولانا اپنی فراست سے یہ سمجھتے کہ مہینہ پورا ہوگا 30 کا تو 1 پارہ پڑھا. جب مولانا اپنی فراست سے یہ سمجھتے کہ مہینہ 29 کا ہوگا تو وہ 1.25 پارہ. یہ عالم تھا ان کے قوت کشف کا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا کشف. یہ لکھا ہے عالم کہ اپنی فراست ایمانی سے اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ شیعہ ہیں تو پھر اس کو سراغ نہیں کرتے. بعض دفعہ شیعہ صاحبان ان کا امتحان لیتے تھے. اور کس طرح لیتے تھے کہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے، اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے اور میں سنی ہوں نام یہ لیتے اور جا کر ملاقات کرتے اور سلام کرتے. شاہ صاحب اس کو جواب دیتے. اس قدر کشف کی طاقت تھی شاہ عبد القادر صاحب. یہ ان کا ترجمہ. بہرحال شاہ عبد القادر نے اپنے والد کے اس نظریے کی تائید کس طرح تائید کی ہے؟ اس آیت کریمہ سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی.
اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ ہوگا کہ ہم نے ان مشرکین سے جو وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے وہ وعدہ تھوڑا سا ظاہر ہوگا اور آپ کو ہم وصال دے دیں گے، وفات دے دیں گے، اور وہ جو تھوڑا باقی رہے گا وہ آپ کے بعد میں وعدہ عذاب و ہلاکت آپ کی حیات میں پورا نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی مسئلہ ہے، کچھ وعدہ آپ کی حیات میں پورا ہوگا، کچھ وعدہ آپ کی وفات کے بعد ہوگا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو عام حضرات ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب یہ تفسیر کرتے ہیں، یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے دین اسلام کی فتح کا کیا، ہلاکت کا سوال نہیں ہے، دین اسلام کو ہم فتح دیں، وہ وعدہ کچھ آپ کی حیات میں پورا ہوگا اور کچھ آپ کے خلافہ سے پورا ہوگا۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں اس آیت کے بالکل الگ مطلب۔ 1300-1400 برس تک جو تراجم جو قرآن کہتے ہیں وعدے کا تعلق ہلاکت سے ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وعدے کا تعلق اسلام کے غلبے سے۔ اب شاہ صاحب کی نظر کہاں ہے؟ شاہ صاحب کی نظر اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی مشرکین کی ہلاکت سے دلچسپی نہیں۔ دیکھیے نظر، کبھی یہ بددعا نہیں کی کہ الہی نے ہلاک کر دیا، جب دعا کی یہ کی کہ اللہ تو ان کو ہدایت۔ مشہور واقعہ ہے طائف کا، اس سے زیادہ سخت دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے، خود فرمایا کرتے جب حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ کون سا دن زیادہ سخت گزرا ہے، فرمایا عائشہ طائف کا دن۔ جب میں نا امید ہو کر مکے سے ادھر گیا تو لوگوں نے مارا، پتھراؤ کیا، حضور کی پیلیاں زخمی کر دی، لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا کہ حضور کے پائے اقدس چپل کے اندر جم تھے۔ غلام جناب زید صاحب سے فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم پر غشی طاری ہوئی تو میں نے سرکار کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا، چندی پر اٹھایا اس طرح، اور حضور کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر سامنے ایک باغ تھا انگوروں کا، اس باغ کے اندر لیا ہے اور انگوروں کی بیل کے نیچے سائے میں اپنے آقا کو سلایا، کنویں سے پانی لایا، چہرہ انور پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، بیٹھ گئے سرکار، فرشتے آ گئے، جبریل آ گئے، کہا السلام علیک یا رسول اللہ، آؤ جی۔ کلا رب العالمین سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ فرشتہ ہے یہ ملک الجمال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین بہت ناراض ہوا ہے اور بہت ہمدردی ہے اسے آپ کے ساتھ۔ اگر اشارہ کر دیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ، تو جن پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی آبادی بسی ہوئی ہے یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر پیٹ کے رکھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ درکار ہے۔ کتنا سخت ترین موقع ہے زحمت کا تقسیم، لیکن کیا جواب دیا حضور نے؟ کہ جبریل ٹھیک، اللہ کو بہت غصہ ہے، اللہ کو مجھ سے بڑی ہمدردی ہے، ذرا میرے جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن اے جبریل جو پروردگار ان دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے
کیا وہ ان کو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے؟ اگر یہ ایمان نہ لائیں گے ان کی اولاد ایمان جواب لے کر چلے آئے. دشمنوں کو ہلاک کرنے سے حضور کو دلچسپی نہیں تھی. بدر کے قیدی آئے، عمر کہتے ہیں ماریے، فلاں کہتے ہیں آگ لگا دیجیے، فلاں کہتے ہیں قتل کر دیجیے. اور اپنے ہم مزاج یار غار ابو بکر سے پوچھتے تم کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ اب نہیں ہے، ان کو آزاد کر دیجیے، کچھ فدیہ لے لیجیے، آزاد کر دیجیے. یا ابو بکر تمہاری رائے صحیح ہے. یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد اللہ انہی کو توفیق دے دے، ان کی اولاد ہو، توفیق ہو. یا رسول اللہ ان کو قتل نہ کرائیے. ان واقعات پر نظر ہے شاہ عبد القادر کی. فرماتے ہیں کہ 1400 برس تک سبھی یہ کہتے رہے، میں نہیں کہتا یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کو تسلی اس چیز سے دے گا جس کو دلچسپی ہو. پہلے یہ آپ بتائیے کہ کبھی خواہش کی، کبھی دعا کی کہ انہیں ہلاک کر دے مشرکین عرب کو؟ جب کہا یہ کہا ہدایت برکھا دے رہے، ہدایت دے، ہدایت برکھا دے رہے، ہدایت. دراصل یہاں جو وعدہ ہے وہ دین کے غلبے کا ہے، ہلاکت کرے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر تفصیل کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غلبہ کچھ حضور کی حیات میں ملا اور کچھ حضور کے خلفاء کی حیات. یہ تائید ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی، تائید ہے. دین کا غلبہ، دین کا غلبہ، یہ بات اس قدر باریک ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آسانی سے آئی نہیں. اس لیے آسان تفسیر کر دی کہ اس کا تعلق عذاب سے، ہلاکت سے، غلبہ دین سے نہیں ہے. کیوں کہ بعض آیات میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین مکمل کر دیا. اب شاہ عبد القادر کی گہرائی کو دیکھیے آپ. پہلی آیت قرآن کی وہ آئی الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع میں. کہاں آئی؟ عرفات کے میدان میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفے کے لیے چلنے کی تیاری کر رہے تھے اور اثر ہو چکی. یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج اپنا دین مکمل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا احسان مکمل کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر رہے ہیں. تکمیل دین ہے. پھر اسی حجۃ الوداع میں سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. یہ بنا میں آئی سورہ اذا جاء، سورہ نصر. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی فتح کا اعلان کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے پیغمبر جب آ گئی اللہ کی مدد، آ پہنچی اور فتح آ گئی، فتح مکہ ہو گیا اور آگ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جوک در جوک عرب اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. تو اب فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ یکسو ہو جائیے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیے. سورہ نصر نازل ہوئی اور حضرت عمر رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی عمر یہ رونے کا موقع ہے، یہ تو اظہار مسرت کا موقع ہے. اللہ نے دین مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح کا اعلان کیا
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے سارا عرب اسلام میں آ گیا اور آپ رونے بیٹھ گئے؟ تو عمر نے کہا کہ لو سورہ اذا جاء نصر اللہ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس وقت اس سورت پاک میں رسول اکرم کے وصال کی خبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، اس صورت میں اس کا اعلان ہے۔ کیوں کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، قرآن مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرے۔ وہ جناب یہ سارا مقدمہ آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ دیکھیے یہ عمر رو رہے ہیں، یہ عمر یہ خوشی کے موقع پر رو رہے ہیں، یہ عمر رو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کہ میرے آقا اس لیے رو رہا ہوں، مجھے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں آپ کی جدائی کا احساس ہو رہا ہے۔ کہا عمر ٹھیک ہے، کہا عمر ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا دین جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، تو اللہ کا محبوب تو اللہ سے وصال ہی کرے گا، دنیا میں کیوں رہے؟ وقت وصال آ گیا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کرنے کا اعلان کر رہا ہے، دین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور حضور حجۃ الوداع میں ان آیتوں کے نزول کے بعد کل 80 دن حیات رہے۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، اسی دوران میں حضور علیل ہوئے اور 80 دن کے قریب حیات رہ کر اور وصال فرما۔ صاحب قرآن کہہ رہا ہے ایک دین کو جگہ کہہ رہا ہے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو فتح عطا کر دیا، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کچھ فتح حضور کے زمانے میں ہوئی اور کچھ غلبہ ان کے خلفاء کے ہاتھوں سے ہوگا۔ بظاہر جوڑ لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر کی تفسیر و یہ ترجمہ وہ الہام ہے اللہ کی طرف، معمولی بات نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے جو قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ترجمہ لکھ دیا، کہتے ہیں وہ انسانی کاوش کے نتیجے میں، انسانی کاوش کے نتیجے جو الہام ہوتا رہا اللہ کی طرف سے وہ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں۔ اب اس کو حل کرنا کیسے؟ حل اس طرح ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، دین نام ہے عقائد کا، دین نام ہے عبادات کا، دین نام ہے معاشرت کا اور خلافت کا، مکمل کر دیا۔ لیکن وہ جو دین کی خلافت تھی اس کی حضور اکرم نے صرف بنیاد رکھی، عقائد کھل کر واضح ہو گئے، عبادات ایک ایک روزہ اور نماز کھول کر رکھ دیا گیا، کوئی چھپاوٹ نہیں، معاشرت کے حکام سب کھل گئے، لیکن خلافت اور سیاست کا معاملہ وہ بھی کھل سکتا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھ دی، اللہ نے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا دیا مدینے میں بطور خلیفۃ اللہ کے آپ نے حکومت کی، لیکن خلافت اور سیاست کا معاملہ جو اس کے تمام تفصیلی احکام تھے وہ سب ابو بکر عمر کے دور میں کھلے۔
کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں وفا نہیں. یہ ایک لمبا کام تھا. سرزمین عرب پر اللہ نے توحید کا جھنڈا گاڑ دیا. سارے عرب پر اسلام کی سیاست غالب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ الہی اور سلطان مدینہ، کوئی شبہ نہیں. جہاد شروع ہو گیا، لیکن خلافت اور سیاست کے جو شعبے تفصیلات تھی ان کی تکمیل کے لیے وقت نہیں. اللہ کے ہاں ان کے نبی کی عمر 63 برس طے تھی، وہ پوری ہو گئی. عمر میں وفا نہیں. اور 20-25 برس اللہ اپنے پیغمبر کی عمر بڑھاتا اور اس کی تقدیر میں ہوتا، تب وہ کام مکمل ہوتا. حضور تشریف لے گئے مثال. اب دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حکومت کے 6 دور تقسیم کیے. کہا میری امت پر 6 دور آئیں. پہلا دور کا نبوت اور رحمت کا، وہ میرا دور. اپنے دور پر حضور اکرم نے خلافت کا اطلاق نہیں کیا. یہ مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پہلا دور نبوت اور رحمت، وہ میرا ہے. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت، اور وہ خلفائے راشدین کے. حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ دراصل جس کو خلافت اور سیاست کہنا چاہیے وہ تو میرے بعد خلفائے راشدین کی ہوگی. میرا زمانہ تو نبوت کا زمانہ. خلافت کی بنیاد رکھتی، توحید قائم کرتی، کام سارا تفصیلی باقی ہے، وہ میرے جانشین اللہ. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے. قرآن کریم میں جو واضح ہے خلافت کا سورہ نور میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اہل ایمان کہا ہے، حضور اکرم کو مخاطب نہیں. بات بہت باریک ہے لیکن سمجھنے کی بات کہ اللہ رب العالمین وہ خلافت راشدہ، سیاست اور حکومت کے تو بڑے شعبے ہیں جو صحابہ کرام نے ان کو طے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وقت نہیں مل سکتا. آپ نے یہ 3 شعبے مکمل کر دیے: عقائد، نماز، معاملات، معاشرت، اور خلافت کی صرف بنیاد رکھی اور اپنے جانشینوں پر چھوڑ دیا. یہ کہنا چاہتے ہیں شاہ عبد القادر. اور اس طرح تعین ہوتی ہے شاہ ولی اللہ کی کہ دراصل خلفائے راشدین نے